پیارے بابا جیسی خورشید مثال اور روشنیوں کے امین شخص نے مانند آفتاب تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے علم و آگہی کی وہ شمع جلائی جو تاریکیوں کے ساتھ آندھیوں کو بھی پچھاڑ دے گی۔ وہ بانی طب و حکمت، وہ شہباز پاکستان تھا۔ وہ بانی طب و حکمت، وہ شہباز پاکستان تھا۔ چلا گیا ہے دور ہم سے وہ جو راز پاکستان تھا، وہ جو راز پاکستان تھا۔ اب میری التماس ہے نونہال سید محمد شجاع سے، جو قائد حزب اختلاف ہمدرد نونہال اسمبلی کراچی سے ہیں، آپ کے بھرپور استقبال میں نونہال سید محمد شجاع۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ اسپیکر صاحبہ اور حاضرین کرام، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ حکیم محمد سعید شہید جیسی بے مثال ہستیوں کا جنم صدیوں بعد ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، انسانیت کی خدمت۔ اسی لیے انہوں نے پاکستان میں ہمدرد کی بنیاد رکھی۔ خاص طور پر وہ نونہالان وطن کی فوز و فلاح کے جذبے سے سرشار تھے۔ وہ خود ایک جگہ فرماتے ہیں، میں پاکستان کے ہر نوجوان کو بلند اخلاق دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر نونہال تعلیم اور عالم کا احترام کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے اور نرم آواز سے بات کرے، زمین پر آہستہ چلے، ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے سخت نفرت کرے، پاکستان سے محبت کرے اور تعمیر پاکستان کے لیے محنت کرے، وقت کا سخت پابند ہو اور وقت کو امانت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرے۔ حکیم صاحب کے ان الفاظ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ نونہالان وطن سے کیا امیدیں رکھتے تھے۔ انہی آرزوؤں کی بارآوری کے لیے انہوں نے شہر علم و حکمت بسایا، جس میں اعلیٰ درس گاہیں قائم کی تاکہ وہ نونہالان وطن کو اعلیٰ کردار کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ حکیم صاحب معماران وطن کے درمیان انتہائی حشاش بشاش رہتے تھے، کیونکہ ان نونہالوں میں انہیں کئی حکیم سعید نظر آتے تھے۔ حکیم صاحب معماران وطن کے درمیان انتہائی حشاش بشاش رہتے تھے، کیونکہ ان نونہالوں میں انہیں کئی حکیم سعید نظر آتے تھے۔ انہوں نے سیاست سے لے کر سائنس، طب اور اخلاقیات غرض ہر شعبہ زندگی میں نونہالوں کی رہنمائی کی اور نہایت بھرپور طریقے سے بچوں کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کی۔ انہیں قوی امید تھی کہ ان کے یہ نونہال جب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو یقیناً ملکی حالات میں نمایاں بہتری پیدا کریں گے اور ہم متحد و مستحکم ہو کر خطے کی ایک بڑی قوت بن کر ابھریں گے۔ 9 جنوری 1998 کو اپنے یوم پیدائش پر نونہالوں کے نام پیغام میں انہوں نے فرمایا، میرے محترم نونہالوں اور نوجوانوں، میں آپ پر فخر کرتا ہوں کہ آپ مستقبل کے معمار ہیں۔ آپ کا اصل کام اپنی تعلیم پر پوری توجہ رکھنا اور فلاحی و تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھنا، اصول پسندی پر قائم رہنا، پاکستان سے محبت کرنا اور تعمیر پاکستان کے لیے محنت کرنا ہے، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ آپ کسی معاملے میں مایوس نہ ہو، بلکہ حوصلے اور ہمت سے کام لے کر اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کریں اور جس اچھے کام کو شروع کریں اس کو انتہا تک پہنچا کر دم لیں، تاکہ آپ کے معیار زندگی کا حسن مزید نکھر جائے۔ اس پیغام میں انہوں نے نونہالوں سے وابستہ اپنی تمام امیدوں کو سمو دیا ہے۔ اب ہم نوجوانوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے محسن کے ارمانوں کی تکمیل کریں اور شہید پاکستان کے فرمودات کو مشعل راہ بنا کر اپنی گم کردہ راہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔